بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میرا مطلب میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایسی نشے کی بد عادت میں مبتلا افراد کے بارے میں کہ وہ اپنا نشے کی عادت سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نشہ ایک بہت ہی بری عادت ہے جس میں مبتلا ہو کے ہم اپنا وقت، پیسہ اور صحت کے علاوہ اپنا امیج جو سب سے اہم ہوتا ہے اور اپنی عزت نفس سب کچھ برباد کر لیتے ہیں، اور یہ غلط سوسائٹی کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہمیں ایسی سوسائٹی اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے جو لوگ اس طرح کی عادت میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، لہذا آپ ایسے تمام لوگوں سے دور رہیں اور اپنی فیملی اور اپنے پیارے اور اپنے دوست یاروں کے اوپر نگاہ رکھیں کہ وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو جو نشے کی بد عادت میں مبتلا ہو۔ ناظرین، محفل کا رنگ ضرور چڑھتا ہے، اپنے آس پاس اور اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو یقیناً متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ اچھی محفل جوائن کریں گے اور سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی محفل میں اگر آپ اٹھیں بیٹھیں گے تو یقیناً آپ بہت کچھ اچھا سیکھیں گے۔ نشے کی بد عادت میں مبتلا ہونا اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا تعلق، جب ہم نشے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی موڑ پہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ عادت خود اختیار کر لیتے ہیں اور اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس نشے کی بد عادت میں مبتلا ہے تو آج ہم اس کا ایسا حل پیش کریں گے، اور یہ حل گارنٹی شدہ ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آپ اس پہ عمل کر کے اس اپنی بد عادت سے جان چھڑا سکتے ہیں اور اپنی آئندہ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ ناظرین، نشہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی بری عادت ہو، وہ یقیناً بری ہے، اور اس کے برے اثرات سے نہ صرف ہم خود متاثر ہوتے ہیں بلکہ ہمارا واسطہ اور تعلق جس فیملی یا جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی بہت شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات زندگی کو ہر ٹائم پرکھتے رہیں تاکہ آپ کے دوستوں کی لسٹ یا بیٹھنے اٹھنے والوں کی لسٹ میں کوئی ایسا شخص شامل نہ ہو جو آپ کو کسی ایسی بری عادت میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو ناظرین، ہم بات کرتے ہیں نشے کی سب سے نیشنل سٹیج جو کہ چرس ہے۔ اس کو چھوڑنے کا بہت بہترین اور صدری راز، یہ ایسا راز ہے جو آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا۔ اس پہ عمل کر کے آپ خود اور آپ کا کوئی پیارا اگر اس چرس پینے کی بد عادت میں مبتلا ہے تو آپ اس پر عمل کر کے اس کو اس عادت سے نکال سکتے ہیں، اور میں آپ سب کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ گارنٹی شدہ نسخہ جب وہ استعمال کرے گا تو اس کی یہ عادت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 کلو دہی لے لینا ہے، گھر کا خالص دودھ کا تیار کیا ہوا گھر کا دہی ہو۔ 1 کلو کے قریب دہی کو آپ تیار کر لیں۔ جب وہ تیار ہو جائے تو ایک باریک کپڑا آپ نے لے لینا ہے،
وہ 1 کلو دہی اس کپڑے میں باندھ کے کسی کھلی جگہ پہ لٹکا دیں تاکہ اس دہی میں موجود پانی آہستہ آہستہ اس سے نچڑ کے ختم ہو جائے۔ آپ جب اس کو 1 آدھ دن لٹکا کے رکھیں گے، موسم کے حساب سے آپ خود اندازہ لگا لیں، کسی ایسی مخصوص جگہ پہ لٹکائیں جہاں مکھیاں وغیرہ نہ ہوں اور گرد آلود بھی نہ ہو اور ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ رہے۔ جب دہی کا پانی نچڑ کے صرف وہ باقی ماندہ دہی کا جو وہ بچ جائے تو آپ اس کو اتار کے وہ ایسے بندے کو کھلائیں جو چرس کا عادی ہو۔ تو چرس استعمال کرنے والا جب اس کو کھائے گا تو پہلے دن ہی وہ اپنی اس عادت کو ختم کر دے گا، اور اس کو جو عادت ہو چکی ہے یا اس کی باڈی میں بے چینی ہوتی ہے کہ میں چرس کا استعمال کروں، یا اس کی باڈی جو ہے وہ اس کی عادت بن چکی ہے اور وہ یہ مطلب ہے چاہتا ہے کہ میں چرس پیوں، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، تو وہ یقیناً پہلے دن ہی، میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، پہلے دن ہی وہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد چرس کا خیال بھلا دے گا اور اس کو کسی قسم کی چرس پینے کی چاہت محسوس نہیں ہوگی اور اس کی باڈی میں اچھی تبدیلی رونما ہوگی۔ اس کو استعمال کرتے رہیں اور جب تک آپ مکمل اپنی اس بد عادت سے پیچھا نہیں چھڑا لیتے، آپ اس نسخے کا اسی طریقے سے استعمال جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں دوسرے خطرناک نشے افیون کے استعمال کے بارے میں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا افیون کے نشے کی بد عادت میں مبتلا ہے اور وہ افیون استعمال کرتا ہے تو اس کے علاج گارنٹی شدہ ہے، اور میں آپ کو پھر یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ علاج بھی آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ چرس پینے والا جو نسخہ ہے یہ تو ایک غذائی نسخہ ہے، تو آپ جو ہے افیون کی بد عادت سے جان چھڑانے کے لیے ایک مخصوص باقاعدہ ہربل میڈیکیشن یعنی جڑی بوٹیوں سے تیار ہونے والا جو نسخہ ہے وہ آپ استعمال کریں۔ اس کی ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کاغذ پینسل لے لیں، آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا اور میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اجزاء لکھیں۔ نمبر 1، کچلا مدبر لینا ہے آپ نے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پنسار سے مل جائیں گی، ایسی وہ دکان بازار میں جس سے آپ کو جڑی بوٹی ملتی ہے، اس کو پنسار والی دکان کہتے ہیں۔ آپ وہاں چلے جائیں اور یہ لکھی ہوئی چٹ ان کو دے دیں، وہ آپ کو ساری میڈیسن دے دیں گے۔ نمبر 1، آپ نے کچلا مدبر لینا ہے 2 تولہ یعنی کہ 20 گرام۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے تخم دھتورا سیاہ، جس کو تخم جوز ماسل بھی کہتے ہیں، 2 تولہ لینے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہے تخم ہرمل۔ تخم ہرمل بھی 2 تولہ یعنی کہ 20 گرام لینے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز ہے جوزبو، وہ 4 تولہ لینا ہے، 4 تولہ یعنی کہ 40 گرام، یہ آپ نوٹ کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 3 چیزیں ہو گئیں جس کے وزن میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ چوتھی چیز ہے الائچی خرد۔ الائچی خرد آپ نے سفید چھوٹی الائچی جس کو کہتے ہیں وہ 2 تولہ لینی ہے۔ 2 تولہ الائچی لے کے آپ نے ایسے کرنا ہے، اس کی ترکیب تیاری کا بہت دھیان سے سن لیں۔ اگر آپ خود تیار نہیں کر سکتے تو آپ اسی پنساری سے تیار کروا لیں، یا آپ کے قریبی علاقے میں موجود ایسا کوئی کوالیفائڈ طبیب، اس کے پاس یہ چٹ لے جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے اپنی نگرانی میں یہ نسخہ تیار کر کے دے۔ تو یہ زیادہ اچھا اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی ترین جو کوالیفائڈ معالج یا طبیب ہے اس کے پاس جا کے یہ نسخہ لے جائیں اور اس سے یہ تیار کروا کے استعمال کریں۔ ترکیب تیاری یہ ہے کہ آپ نے پہلی 3 اجزاء جو ہیں، 3 چیزیں، کچلا مدبر ہے، تخم دھتورا سیاہ ہے،
تخم ہرمل ہیں، یہ 3 چیزیں دیسی گھی میں بریاں کر لینی ہیں، یعنی کہ بھون لینی ہیں، براؤن کر لینی ہیں۔ جب یہ براؤن ہو جائیں تو آپ اس کو نیچے اتار لیں، اور باقی ماندہ 2 چیزیں جو رہ جائیں گی ان کو آپ باریک پیس کے رگڑ کے لنگری میں رگڑ لیں، اور بریاں کی ہوئی 3 اجزاء جو ہے اس میں شامل کر کے تھوڑا سا ہنی مکس کریں، شہد، تاکہ اس کی باریک گولیاں بن جائیں، اور آپ اس کی شہد کی مدد سے چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 گولی آپ نے صبح کھانی ہے اور 1 رات کو کھانی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا استعمال جاری رکھیں، آپ بہت ہی جلد افیون کی عادت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ یہ نسخہ آپ کی باڈی میں بہت اچھی تبدیلی لائے گا اور آپ کی صحت قابل رشک بنائے گا۔ افیون چھوڑنے کے بعد آپ یقیناً ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم۔